بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر اتنی بڑی زمین کو بنایا۔ میرا اللہ وہ ہے کہ اس کے اوپر پھر اتنے بڑے سمندر کو بنایا، سرسبز و شاداب کھیت اور ذائقے والے پھل بنائے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے اوپر سورج اور چاند کو پھر مزین کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میرا اللہ وہ ہے جس نے 4 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان اور 1 دن میں عرش معلیٰ کو تعمیر کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ فقط میرا ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اور کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس کے سامنے جھکو۔ ساری کائنات کا مالک فقط میرا ایک اللہ ہے۔ وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کار ساز ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، وہی دونوں نعمتیں دینے والا ہے، وہی ہے جو کچھ بھی نہ دے۔ ہر چیز کا مالک فقط میرا ایک اللہ ہے۔ ناظرین، چیونٹیوں کا ٹاپک ہے۔ چیونٹیاں کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اللہ کی ایک مخلوق ہے، کیڑے ہیں جو کہ اکثر زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آ رہا تھا، اتنا بڑا لشکر تھا اور چیونٹیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ ایک سپہ سالار چیونٹی، اس نے کہا کہ ساری چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ لشکر اس کے آنے سے پہلے پہلے تمام چیونٹیاں اپنی بلوں میں چلی گئی تھیں۔ یہ دیکھو، وہ اس وقت تو نہ کوئی وائرلیس سسٹم تھے، نہ آئی فون، نہ دوسرے اسمارٹ فون تھے، نہ کوئی سگنل تھے، نہ کوئی اور سہولت تھی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک چیونٹی بولی اور ساری چیونٹیوں کو پتہ چل گیا اور وہ ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئیں؟ یہ سب کچھ مالک میرا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اتنی بڑی زمین پر پھیلی ہوئی چیونٹیاں سب اپنے بلوں میں کیسے گھس گئیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے۔ کبھی اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر سوچو تو صحیح کہ اتنی بڑی زمین پر اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، اور وہ لشکر جب آ رہا تھا تو ایک چیونٹی تھی جس نے کہا کہ اے میری چیونٹیوں، ساری بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ ساری چیونٹیاں بلوں میں گھس گئی۔ یہ کیسے سسٹم تھا؟ وہ کون سا ایٹم تھا؟ وائرلیس تھی؟ کون سا ٹیلی فون تھا؟ وہ کون سا انٹرنیٹ تھا؟ وہ کون سی سہولت تھی جو ساری چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئی؟ ناظرین، یہ طاقت تھی میرے اللہ کی، یہ طاقت تھی میرے رب کی، یہ طاقت تھی رحمان کی، یہ طاقت تھی رحیم کی، یہ طاقت تھی رزاق کی، یہ طاقت تھی باسط کی، یہ طاقت تھی غنی کی، یہ طاقت تھی مغنی کی، یہ طاقت تھی میرے اللہ کی، جو اتنا بڑا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، ساری چیز کا مالک میرا اللہ ہے۔ ناظرین،
جس گھر کے اندر چیونٹیاں ہوں اس گھر کے اوپر میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ جس گھر کے اندر چیونٹیاں ہوں وہ بڑا خوش نصیب گھر ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر کے اندر میرے اللہ کا رزق آنے والا ہے، میرے رب کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہونے والی ہے۔ یہ ایک نشان ہے۔ یہ میرے رب کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتی ہے، میرے رب کا شان بیان کرتی ہے، میرے رب کی آن بیان کرتی ہے، میرے رب کی توحید بیان کرتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات میرے اللہ کے تابع ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح سویرے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بندے وہ کتنے غافل ہیں، ان سے تو وہ پرندے اچھے ہیں۔ کبھی مرغا پر غور کیا ہوگا، مرغا صبح کے وقت اذان دیتا ہے۔ آج ہم اس مرغے سے بھی پیچھے ہیں، ہم سے وہ مرغا بھی آگے چلا گیا ہے جو صبح اٹھ کر ہر روز اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کا شان بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ آپ کے گھر مرغا ہوتا ہے، آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ جس کی زبان آپ سمجھ نہیں سکتے، وہ صبح اپنی زبان میں رب کی توحید بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید محمد مصطفیٰ کی رسالت بیان کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، او لوگو ہم تو اٹھے ہوئے ہیں، تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ ہم تو آپ کی قید میں ہیں، تو ہم اٹھ کر اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، تم آزاد ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حی علی الفلاح، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند سے بہتر ہے نماز۔ وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین۔